بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہم خراج عقیدہ ضرور پیش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، یہاں پر یہ ذکر کرنا مجھے ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کو ازبر کرا دو کہ حضور کی اولاد کتنی ہے؟ 7 ہیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ بیٹوں کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی، کوئی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہے اس دنیا میں، اور بیٹیاں سب بڑی ہوئیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی آپ کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر سب سے آخری بیٹی حضور کی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 بیٹیاں ہیں، اور 4 بیٹیوں کا تذکرہ ضروری ہے اہل سنت و جماعت کے موقف کے مطابق، اس لیے کہ اب بہت سارے لوگ حضور کی بیٹیوں کا بھی انکار کرنے لگ گئے ہیں۔ ہاں، باضابطہ ممبروں سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ حضور کی اور کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، صرف حضرت فاطمہ تھی۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، دوسری بیٹیوں کو اگر مان لیا نا انہوں نے کہ رقیہ بھی تھی، کلثوم بھی تھی، تو پھر حضرت عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی داماد ہیں، اور ان کو حضرت عثمان غنی ایک آنکھ نہیں بھاتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان کا بغض ہے، ان کے اندر عداوت ہے، جس کی وجہ سے حضور کی بیٹیوں کا انکار کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، میرے عزیزو، یہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں بھی موجود ہے، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ہاں، کوئی ایرا غیرہ ابھی نکل کر کے اگر انکار کرے تو اس کے منہ پر اسی کی کتابیں میں مار سکتا ہوں، اس کی اکابرین کی کتابوں کے حوالے بھی میں دے سکتا ہوں۔ بہرحال ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ ہاں، ان بیٹیوں کے تذکرے زیادہ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد جلد ہی وفات پا گئیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اولاد ہوئی، جیسے کہ حدیث میں بخاری میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو بھی اپنے گود میں لیتے تھے، وہ بھی نواسی تھی، امامہ نام تھا، حضرت زینب کی بیٹی۔ ان کا نکاح ہم حضرت ابو العاص سے کیا گیا جو بعد میں اسلام لائے، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم مشہور ہیں، یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی۔ کنفیوز نہ ہونا کہ 2 بہنیں ایک ساتھ نہیں آئیں، بلکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور وہ نکاح کے بعد بیمار ہوئیں، کافی دن تک بیمار رہیں، اور جنگ بدر میں جب میرے آقا تشریف لے گئے، اس وقت حضرت عثمان غنی کو حضرت رقیہ کی عیادت کے لیے چھوڑ گئے۔ حضور کے مدینہ واپس آنے سے پہلے ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا مدینہ میں، ان کی تدفین بھی ہو گئی۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے اور حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ واپس آنے کے بعد حضرت عثمان غنی بہت مغموم رہتے، تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ حضرت ام کلثوم یہ بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہیں، اور تقریباً 6-7 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا۔ اب حقیر میں جو صاحبزادی بچیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی اولاد میں اگر کوئی باقی تھی تو صرف سیدہ فاطمہ تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہونے کے اعتبار سے اور بہت سارے معاملات کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو نہایت عزیز رکھتے تھے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ میرے ایک جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یسرنی من یسرھا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں اس سیدہ کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز میں شہید کیا، کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ سیدنا امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے،
کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو ایذا دی اور ان کے والد رسول اللہ کو ایذا دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب مکہ والے آپ کو ستاتے، پریشان کرتے۔ آپ کی عمر چھوٹی ضرور تھی، لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک نماز کے لیے جاتے، کفار مکہ اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر ڈال دیا کرتے۔ اس وقت روایات یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام آلائشوں کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت فاطمہ ہیں۔ پوری زندگی بھر انہوں نے اپنی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مجھے ایسا چاہیے، مجھے ویسا چاہیے۔ لاڈلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور کائنات کے آقا و مولا ہیں، اپنی بیٹی سے نہایت محبت کرنے والے۔ اگر وہ بیٹی مانگ لے تو کیا رسول نہیں لا کر دے سکتے؟ لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا، بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والے ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، جانتے ہیں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں، جب وہ بہت ہی چھوٹی سی تھی، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان پتے کھائے، چمڑوں کو پانی میں گلا کر کے کھایا۔ اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا نہایت ہی صابرہ تھی، کہیں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا سوال کرے۔ بچیوں کو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتی؟ تمہاری بیجا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں، کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں۔ تمہاری ناجائز خواہشیں، آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں، تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تمہاری خواہشات ہی تو ہیں بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے۔ ہم نے پرورش میں بھی بچیوں کے ایسے حالات اپنائے ہیں۔ میں بھی بتاؤں گا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کیسی کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی پوری زندگی میں انہوں نے زیور، کپڑے یا اپنی زندگی گزارنے کی کوئی چیز نہیں طلب کی۔ زندگی میں ایک ہی بار وہ آئی تھی غلام مانگنے کے لیے، تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح سے نوازا، تسبیح دے کر کے بھیجا، اپنے کام خود کرنا انہیں سکھایا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت میں کیا کرتے ہیں؟ جب تک تمہارے گھروں میں بچیاں ہیں تم لاڑ پیار سے خوب پالتے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچیوں کے ساتھ نرم اچھی محبت، ان کے ساتھ شفقت و محبت ضرور ہونی چاہیے، لیکن امور خانہ داری اگر تم نے اسے نہیں سکھایا، میرے عزیزوں، جس گھر میں یہ بیاہ کر کے جاتی ہے اس کے شوہر کا باپ، اس کے شوہر کی ماں جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن ساس ساس ہوتی ہے، سسر سسر ہوتا ہے، ماں اور باپ تم ہو، پھر وہاں اس کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ امور خانہ داری میں برابر نکلی تو وہ لوگوں کی نظر میں محبوب رہے گی، اچھی رہے گی، لیکن اکثر حالات ایسے بگڑے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو لاڈ و پیار سے پالا، کچھ بھی نہیں سکھایا، نہ والدین کے ادب و احترام سکھائے، نہ بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے سلیقے ہم نے سکھائے، نہ لوگوں سے مل کر بات کرنے کے انداز ہم نے سکھائے۔ بچیاں کھیلتے کھیلتے ایسی بڑی ہو گئی، کیونکہ باپ کی نظر میں 25 سال کی بیٹی بھی جو ہے وہ بچی ہی ہوتی ہے۔ ارے ہماری ابھی تو چھوٹی بچی ہے، تمہارے لیے بچی ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں، بلکہ بچیاں جب تمہاری 5 سال کی ہو جائیں اسی وقت سے تم اس کی تربیت کی فکر کرنے لگ جاؤ، بلکہ اسلام نے اس سے قبل تربیت کا تمہیں سلیقہ دیا ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنا رہی تھی جب ان کی عمر 3 سال کی تھی، 3 سال کی عمر تھی، اس وقت وہ اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنا رہی تھی۔ کوئی بچی یہ کام کرے گی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں آئے ہیں نماز کے لیے،
سجدہ کر رہے تھے، ایک ظالم وحشی درندے نے اونٹ کی گندی وہ جڑی لا کر حضور کی پیٹھ پر ڈالا. اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. ننھی سی یہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں جب ان کی عمر 5 سال کی تھی، 4.5-5 سال کے بیچ میں. پوری حضور کی پیٹھ مبارکہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز نہ لگے. حضرت فاطمہ تو 5 سال کی عمر میں اس کا خیال کرتی تھی. عزیزان گرامی، وہ تربیت اس انداز سے ہوئی تھی کہ امور خانہ داری میں وہ پورا کمال رکھتی تھیں. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں گھروں میں کھانا بنانا خود جانتی تھیں. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد گھر پورا چلانے کی ذمہ داریاں حضور کی بیٹیوں کے اوپر تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 5 سال کی عمر سے ہی چولہا سنبھالا تھا. 5 سال کی عمر میں. 5 سال میں تو ہماری بچیاں صرف کھیلتی ہیں. میرے عزیزوں، یقیناً تمہاری محبت اپنی جگہ پر، ان کی تربیت پر توجہ تو ہو. آپ اگر ان کو سکھانے میں کچھ سختی کرتے ہو تو یہ بچیاں بعد میں تمہیں یاد کر کے فخر کریں گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں زیور اخلاق سے نوازا ہے. اگر تم شادی میں انہیں زیور نہیں بھی دیے، اخلاق کی دولت دیا، تو پھر یہ پوری زندگی بھر اس جیسی عورت کوئی کہیں نہیں ملے گی. دنیا والے بھی دیکھ کر فخر کریں گے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو سونا چاندی اگرچہ نہیں دیا لیکن اخلاق کا زیور دے کر کے بھیجا ہے. وہ اخلاق کے زیور پر تم توجہ کرو. بچیاں کس سے بات کرنی چاہیے، کس سے نہیں بات کرنی چاہیے، یہ سلیقے باپ سکھائے. کہاں ہمارے پاس وقت ہے. ہم اپنی بچیوں کو ٹائم کب دیتے ہیں؟ سنڈے ٹو سنڈے. باقی سب تو ہمارے جاب پر چلتے ہیں. اس وقت تو ہم کام پر چلے جاتے ہیں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تب بھی بچے کھا کر کے سو چکے ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے مل بیٹھ کر کے تربیت کا کوئی انداز ملتا بھی ہے تو وہ ہفتے میں ایک بار سنڈے آتا ہے. وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اصرار کرتے ہیں کہیں پکنک پہ چلو، تو وہ بھی پکنک پہ نظر ہو گیا، کہیں گھومنے کے لیے چلے گئے. تو اسی طرح سے تو پوری جوانی آ گئی، تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کب بڑے ہو گئے. تمہارے سامنے پلک جھپکتے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جوانی کی عمر میں آ جاتے ہیں. اس لیے توجہ کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گھرانے سے میں آج بات کرتا ہوں. ازواج مطہرات نے بھی صبر کا دامن تھامے رکھا. اخلاق تقوی حضور کے گھر میں ایسا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ساری ازواج مطہرات کو بلا رہے ہیں. جس دن حضور کی وفات ہوئی، جس دن حضور کا انتقال ہوا، ساری بیویوں کو بلایا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری بیویوں سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی کے پاس سونا چاندی زیور ہے؟ کسی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی آخری حالت میں فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ صدقہ کر دو، اگر تم یہ چاہو تو صدقہ کر دو. مشورہ دیا. ازواج مطہرات نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج سے سونا چاندی پہننا عورتوں کے لیے حرام ہو گیا؟ اب ہم زیور نہیں پہن سکتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، حرام نہیں ہے، زیور پہن سکتی ہیں عورتیں، لیکن اے میری بیویوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اب جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت آ گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہ ملاقات کروں کہ میرے گھر میں سونا چاندی پڑا ہوا ہو. میں کسی چیز کا مالک بن کر کے میرے مولا کے حضور نہیں جانا چاہتا. فقر اللہ کو پسند ہے، میں فقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں. رب تبارک تعالیٰ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن بھی ازواج مطہرات کو کس چیز کی تلقین فرمائی؟ یہی مال و دولت کی محبت اپنے دل میں نہ رکھو. میں عورتوں سے آج تھوڑی دیر گفتگو کروں. اگر دیکھیں آپ، عورتیں اگر پیسے تمہارے جیب سے لے کر بچا بھی لیتی ہیں، کس لیے بچاتی ہیں؟ ان کے شوق کھانے پینے کے کم ہوتے ہیں، باہر جا کر کے اڑائیں، وہ چند ہوتی ہوں گی، لیکن اکثر عورتوں کا شوق سونا خریدنا ہے، چاندی خریدنا ہے. اور یہ کوڑی کوڑی جمع کر کے خرید بھی لیتی ہے، یا تو کسی کا شوہر اس کو فورس کر کے یا ماں باپ کو فورس کر کے سونا چاندی جمع کرو. پہنو میری بچیوں، پہنو، زیور تمہارے لیے اللہ نے بنائے ہیں، زینت تمہارے لیے ہے، لیکن تمہاری کل زندگی زیور کے لیے نہیں ہے. تمہارا اصلی زیور تو تمہاری حیا ہے، تمہارے اخلاق تمہاری اصلی زیور ہے. یہ جو ہار ہے، یہ جو کانوں کی بالیاں ہیں،
یہ چوڑیاں ہیں، یہ اگر ٹوٹ بھی گئی پھر دوبارہ کسی سونار کے پاس جاؤ بنا لو، یا پیسے مل جائیں تو پھر خرید لو، سونا چاندی آتے جاتے رہتے۔ ایک بار اگر تمہاری عزت کے زیور پر داغ لگ گیا کوئی سونار اس کو ٹھیک کر کے نہیں دے گا، پھر کوئی بازار میں وہ حیا کا زیور نہیں ملے گا جس حیا کے زیور کو آج یہ بازاروں میں بیچتے پھر رہی ہیں۔ بچیاں ہماری بہت ساری نا سمجھ ہیں، وہ دنیا کے اس بہاؤ میں بہہ جاتی ہیں۔ جب دنیا یہ کہہ رہی ہے دوپٹے نکالو، اپنے بالوں کو لہراؤ، دکھاؤ لوگوں کو تم دکھانے والی چیز ہو، ان ظالموں نے تمہیں ننگا کرنے کی ٹھان لی ہے۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تمہاری عزت اور تمہاری وقار کو اتنا بڑھایا ہے۔ اے میرے عزیزو، آج بھی ہم اپنی بچیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو کیا کالا نقاب نہیں پہناتے؟ وہی غلاف ڈالتے ہیں جس طرح کعبے پر کالا غلاف ڈالا گیا ہے۔ عظمت والی چیزوں پر ہم پردہ ڈال کر رکھتے ہیں، عظمت والی چیزوں پر ہم غلاف ڈال کر کے رکھتے ہیں۔ ان عورتوں کو ہم نے مقدس سمجھا ہے اس لیے اوڑھا کر کے رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم انہیں باندھ کر کے پابند کر کے رکھ رہے ہیں۔ تمہاری عزت، کیونکہ آج درندے ایسے ہیں کہ کوے کے سامنے گوشت رکھو اور پھر یہ کہو کوے کو شریف بننا چاہیے، وہ کیسے شریف بنے گا؟ آج یہی کہہ رہے ہیں نا، جب بھی ہم لباس کے بارے میں بات کرتے ہیں کچھ ٹی وی کے اینکرز آ کر کے چلاتی ہیں کٹ لباس میں، آپ صرف لڑکیوں کو بولو، عورتوں کو بولو، مردوں کو کیوں نہیں کہتے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں؟ میرے عزیزو، قرآن تو بہت پہلے ہی فرمایا ہے کہ مردوں کو نگاہیں نیچی رکھیں، ساتھ میں تمہیں بھی کہا ہے کہ تم اپنی ساری چیزیں ڈھانک کر کے رکھو، اس لیے کہ نگاہیں نیچی شریف آدمی رکھے گا، اور شریر آدمی اور بدماش تو اپنی آنکھیں صرف اسی لیے پھیلاتا رہے گا کہ اسے کہاں چھیتڑے ملیں گے، کہاں اس کو غلاظت ملے گی۔ اور تم کووں کو اگر کہہ دو کہ شریف بن کر کے رہو، ہم گوشت اوپر کھلا رکھے ہوئے، کتنے کوے شریف نکلیں گے؟ کسی سے اگر تمہاری برادری ہو، تعلق ہو، تو وہ کوا ہو سکتا ہے گوشت چھوڑ کے چلا جائے، ورنہ تو کوے کے اندر ہرس ہے، لالچ ہے، وہ ٹھوک مارے گا، گوشت اٹھا لے جائے گا۔ آج ہماری بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے ان کا اظہار، ماڈرن کلچر۔ میرے عزیزو، میری یہ بات جو ہے نان مسلم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، بہت سارے ہیں، بہت سارے جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو سراہتے ہیں۔ حقیقت ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو مشرقی کلچر ہے، یہ اس میں الحمدللہ بہت عافیت ہے۔ اگر تم ماڈرن کلچر کی بات کر کے مغربی تہذیب کو لانا چاہتے ہو، ویسٹرن کلچر، تو اس میں تو یہ ہے کہ ماں کون ہے وہ بھی بچے کو معلوم نہیں، باپ کتنے ہیں وہ بھی معلوم نہیں۔ اس کلچر کو تم پسند کرتے ہو جہاں گدھے اور بیل، کتے اتنا نہیں زنا کرتے ہوں گے جتنا مرد اور عورتیں سڑکوں پر کرتے ہیں۔ کیا وہ کلچر تمہیں پسند ہے؟ جنگل کی طرح اگر جانوروں کی طرح جینا پسند ہے تو پھر معاشرے میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیزو، اسلام کے اقدار کو سمجھو، اسلام نے تمہیں عزتوں سے نوازا ہے۔ مرد یقیناً اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، لیکن بچیاں اپنے جسموں کو ڈھانکیں، اپنے جسموں کی نمائش نہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو عورت صرف خوشبو لگا کر اس لیے نکلتی ہے، خوشبو لگانا منع نہیں ہے، لیکن اس کی نیت اگر یہ ہے کہ بازار میں لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میری خوشبو کو سونگیں، سپرے لگا کر، پرفیوم لگا کر عورتیں جس طرح سے چلیں، حدیث پاک میں موجود ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ زنا کرنے والی عورت ہے، کہ اس نے لوگوں کو زنا کی دعوت دی، کتنوں کی خواہشوں کو بھڑکایا، کتنوں کی نگاہوں کو خراب کیا، یہ مرکز گناہ بن جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اگر کسی اجنبی مرد نے تمہارے جسم کو بلا حجاب چھوا، زنا بہت دور کی بات ہے، ایک عورت کے ساتھ دوسرا مرد اگر بغیر کسی شرعی تعلق کے چھوا ہے، چھونے کی بات آئی ہے، زنا کی نہیں، چھوا ہے، تو اس عورت پر قبر میں اللہ تعالیٰ 99 سانپ مسلط کرے گا۔ اس میں سے ایک سانپ اتنا قوت والا کہ وہ صرف پونچھ اگر پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ پھٹ جائے گا، وہ اس عورت کی قبر پر سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ تو اپنے جسم کو کسی کے حوالے ہرگز نہ کرو جب تک تمہارا نکاح نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت ہو تم، ہماری بچیاں یہ دین اسلام کی امانت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت تمہارے دوپٹوں کے ساتھ ہے۔ تم نے اگر نکال پھینکا تو لوگ صرف تمہارے نام کو نہیں کوسیں گے،
सीधे फातिमा जहरा की कनीज को भी कोसना शुरू करेंगे कि ये नाम इसका फातिमा है, नाम इसका आमिना है, नाम इसका खदीजा है, लेकिन इसका ताल्लुक अखलाक से कोई भी नजर नहीं आता। अजीजा ने गिरामी, मैं बच्चियों से कह रहा था सोने और चांदी के इकट्ठा करने में जो दिनों रात लगाकर पैसे जमा करती हैं, ठीक है जमा कर लिया, सोना भी जमा किया, चांदी भी जमा किया, पता है मैंने देखा है, और जब उसका इंतकाल हो जाता है घर में पर्दा कर लिया गया, एक खातून का इंतकाल हो गया है, सबसे पहले घर की औरतें, बच्चियां हों उसकी या बहनें हों या उसके रिश्तेदार हों, आकर के सबसे पहले वही सोना निकालती हैं उसके कानों से, उसके गले से वो हार निकाल लेती हैं, उसके हाथों से वो चूड़ियां निकाल लेती हैं, पायल निकाल लिए जाते हैं। तुम्हारी रूह क्या निकली कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा पूरा सोना तुमसे सल्ब कर लिए, जिसके लिए तुम कोड़ी कोड़ी जमा करते थे। लेकिन मुझे बताओ कि जिस बच्ची ने कुरान पाक की कोई सूरे याद की और उसकी रूह निकली, मजाल है पूरी दुनिया में कि कोई आकर के तुम्हारे सीने से वो छीन के दिखाए है। निकाल सकता है कोई? तुम्हारे सीने में वो जो चीज महफूज थी वो कब्र में भी रहेगी। बल्कि हदीस पाक में यह है कि जिसने कुरान के हलाल को हलाल समझा और उसके हराम को हराम समझा और उसके पास सीने में कुरान का कोई हिस्सा महफूज रहा, तो उस सीने को कब्र की मिट्टी भी नहीं खाएगी। दुनिया वाले तो छोड़े, यहां जिस जेवर के लिए आज बच्चियां हमारी जान तोड़ कोशिश कर रही, मैं कहता हूं खातिर खा जेवर अगर तुम्हें मिल जाए, एक मियाना रवि, बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत ज्यादा बखालत भी ना हो, अगर है तुम्हारे पास माल तो जितना तुम अपने स्टेटस को देखो, अपने दर्जात को देखो, उसी एतबार से अपने जेवर को खरीदो और इस्तेमाल करो। मैं हराम भी नहीं कह रहा हूं, औरतें जरूर अपनी बालियां पहने, चूड़ियां पहने, हार पहने, हम तो औरतों को जीनत के लिए ये तमाम चीजें दिला भी सकते हैं, लेकिन दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। इसमें इतना भी ज्यादा ना हो कि कोई गरीब बच्ची देख करके ललचाने लग जाए, काश मेरे पास माल होता मैं भी एक बड़ा हार ले लेती। ऐसा भी ना हो कि कई बच्चियां हमारे निकाह में चली जाती हैं, उनके पास एक छोटी सी बाली भी नहीं होती कान की। उनके लिए ऐसा वक्त ना आए कि तुम्हें देख करके वो अफसोस करने लगे। अजीजा ने गिरामी, मियाना रवि इख्तियार करें, दरमियाना रास्ता इख्तियार करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस घराने में कभी ऐसा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, 3 दिन तक 4 दिन तक किसी भी ज़ौजा मुतहरा के घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, खाना ही नहीं बनता था। या तो वो रोजे से होती हो या तो फाके से होती, लेकिन शिकायत कभी नहीं करती। औरतें ये भी सीखें कि मर्द की तमाम हालतें हमेशा एक तरह की नहीं होती। आज जब तुम्हारा निकाह हुआ था, तुम्हारा शौहर नौकरी पर था, बिजनेस करता था, अचानक मंदी आ गई या फिर उसकी नौकरी छूट गई, तो क्या औरतें उस मर्द को छोड़ देंगी? औरतें उस मर्द को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाएंगी कि अब ये कमाता नहीं है, कुछ पैसे नहीं लाता है? ऐसे कई मामलात हमने भी देखे हैं। 25 साल खिलाया लेकिन अब उसकी ताकत में कमी आ गई, कुछ तो हुआ जिसकी वजह से अब काम काज नहीं करता, तो औरतें हर जगह जाकर के शोहरा करती हैं, मेरा शोहर नाकारा है, निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता। बुखारी शरीफ की हदीस मैं कल ही पढ़ रहा था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वजह से? हुजूर फरमाते, हुन्ना यकफुरनल अशीर, वो अपने शोहरों की नाफरमानी की वजह से। पूछा कि क्या करती हैं वो शोहरों के साथ? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इदा अहसनत इहदाहुन इला इहदाहुन अद्दहर, यानी जब तुम उनमें से किसी एक के साथ पूरा जमाना भर एहसान करो, जिंदगी भर तुम उसके साथ एहसान करो, फिर जब तुम में से एक चीज अगर उसको नहीं मिली तो कहती है कि मैंने तेरे साथ कभी भलाई देखी नहीं, तूने कभी कुछ अच्छा काम किया ही नहीं मेरे साथ। ये जुमला औरतों का उन्हें दोज़ख में ले जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनका ये कहना कि तूने मेरे साथ कभी भला किया ही नहीं, वो दोज़ख में। ऐसी कितनी औरतों को देखें आप, वो यही कहते कभी इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जबकि खिला रहा है वो तुम्हें, जबकि वो कपड़े तुम्हें पहना रहा है, तुम्हारे बच्चों की परवरिश कर रहा है। महज ये है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा ख्वाहिशात को उसने पूरा नहीं किया।
ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ غلط خواہشات عورتوں کی مردوں کو غلط راستے پر لے آتی ہیں. ایک بہت اچھا نوجوان ہمارے پاس نماز پڑھتا تھا، مقتدی تھا ہمارا، اچانک وہ غائب ہوا، کئی دن تک نہیں تھا، اور کئی سالوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ہم نے دیکھا تو معلوم کیا بہت بری حالت ہے اس کی. شراب پیتا ہے، باہر کٹوں پر پڑا رہتا ہے. نیک آدمی تھا. اس کو بلوایا، پوچھا کیا حالت ہے تیری، کیوں ایسے بن گیا؟ وہ رونے لگا، اور پھر اس نے جو واقعہ بتایا میں نے کئی جگہ پر اس کو ذکر کیا. کہا کہ میری شادی ہوئی، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میری بیوی سے، اور محبت سے شادی کیا تھا. شادی کے بعد میری نوکری تھی اپنے ہی شہر میں، لیکن میری تنخواہ پوری نہیں ہو پاتی تھی. میری بیوی کے جو خواہشات تھے میں اس کو پورا نہیں کر پاتا تھا. میری بیوی کے لیے پھر مجھے اپنا شہر چھوڑ کر بنگلور جانا پڑا. میں نے کوئی بڑی نوکری کی تلاش کی، وہاں پہنچا. وہاں پہنچ کر کے جب میں کمانے لگا تھوڑی زیادہ پیسے ملے اور بھیجتا تھا، لیکن گھر میں مہینہ ہونے سے پہلے ہی وہ سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. پھر اخراجات کے لیے میری بیوی مجھے پتہ نہیں کیسے کیسے تانے مارتی. تو پھر ایسا ہوا کہ میں قرض لینا شروع کیا، قرض میں بھی ڈوبا. ٹینشن اتنا بڑھ گیا، گھر پیسے بھیجنے کا اور ادھر قرض خواہوں کا. اس اسنا میں سگریٹ پینے لگا. لوگوں نے کہا کہ سگریٹ پئیں گے تو تھوڑا سا ٹینشن کم ہوتا ہے. پیتے پیتے یہاں تک عادت لگ گئی کہ نوکری جس میں جاتا تھا وہاں کی نوکری بھی چھوٹ گئی. تو غم کی وجہ سے دوست ملے ایسے کہ انہوں نے شراب کی لت لگا دی، اور شراب پی کر کے رات بھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سی نوکری کون سی بیوی، سب ختم. اور اس کے بعد حالت ایسی ہو گئی کہ شراب پی پی کر کے اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، اس کے گردے سڑنے کو آ گئے. اتنی کثرت سے اس نے پی. عمر اس کی 35 سال کی عمر میں اتنے ساری چیزیں کر لیا. خیر اس کے بعد اس کی حالت صحیح ہوئی تھوڑی سی، لیکن اس خاتون کے متعلق میں نے نصیحتاً اس کے گھر بھی بھیجا کہ آپ ہمارے اسلام سے تعلق رکھنے والی میری بہن، ایک مرد کے بگاڑنے میں یا اس کے بگڑنے میں تمہاری خواہشات کا بڑا رول ہے. کاش اگر تم اس کو یہ کہتی کہ شراب اور سگریٹ کو ہاتھ مت لگانا، چاہے مجھے آدھی ہی روٹی کیوں نہ بھیجو. اگر یہ کہتی تو شاید تیرا شوہر آج اس طرح سے گردوں کی بیماری میں نہیں ہوتا. آج اس کی بیماری پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور واویلا کرتی پھرتی ہے کہ مجھے مسکین بنا ڈالا، کم عمر میں مجھے ایسی نوبت پر لے آیا. یہ ساری وجہیں عورتیں کبھی کبھار بن جاتی ہیں. میں خواتین سے ضرور کہوں گا کہ اپنے شوہروں سے طلب کریں، تم محبت کے ساتھ ساری چیزیں طلب کرو، لیکن اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ حرام کاموں کی طرف چلا جائے. اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ تمہارا شوہر حلال کو چھوڑ کر کے پھر ڈاکہ زنی کرنے لگ جائے، چوری کرنے لگ جائے. ظاہر سی بات ہے، جس شوہر کی آمدنی 1000 روپے ہو، تم 5000 کا میک اپ سیٹ مانگو گی تو چوری کر کے لائے گا نا، یا تو پھر کسی کو ٹوپی پہنائے گا، دھوکہ دے گا، یا تو پھر قرضہ لے کر کے آئے گا. شریف آدمی بھی ہو. یہ خواہشات اتنی زیادہ نہ ہو، بلکہ اسلامی لمٹ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایک معاشرتی زندگی بہترین انداز میں گزار سکتے. وہ زندگی آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں. آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بات سن لیجئے آپ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون سے صحابی؟ اصحاب صفہ میں سے، جو 70 صحابہ حضور کی مسجد میں ہمیشہ رہتے تھے، گھر بار چھوڑ کر کے آئے، اور صدقے پر یہ چلتے تھے. جو کچھ بھی ان کو صدقہ آتا تھا وہی کھاتے تھے. ایک بار 2 دن تک کچھ بھی نہیں آیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ پر رسی باندھ لیا کہ پیٹ کھلا رہتا ہے تو بھوک زیادہ لگتی ہے، ٹائٹ کر لو تو بھوک کم لگتی تھی. پھر میں نکلا جا کر کے حضور کو دکھاؤں. اسی اسنا میں حضور اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ میں 2 دن سے کوئی صدقہ ہی نہیں آیا، نہ کھجوریں نہ دودھ، اور میرا پیٹ جو ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے سکڑتا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھا کر کے دکھایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے بھی رسی سے 2 پتھر باندھے تھے. کہا ابو ہریرہ میں نے بھی 3 دن سے تو کچھ بھی نہیں کھایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں نے کیوں ذکر کیا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ
چلو تمہیں بھوکا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ میں چلو۔ نکلے، دوپہر کا وقت تھا، دیکھا باہر مسجد نبوی کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آئے ہوئے تھے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیسے باہر آنا ہوا؟ وہ دونوں بھی اپنا پیٹ پکڑ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بھوک نے ہمیں باہر لایا۔ حضرت ابو بکر تو یہ کہہ رہے تھے بھوک شدت کی لگی ہے تو اس وقت باہر کیوں آئے؟ کہا چہرے رسول دیکھتے ہیں تو بھوک ختم ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھ کر بھوک کو کم کرنا، یہ وہ صحابہ جو پوری دنیا پر حکمرانی کر چکے، یعنی عدل و انصاف کے اعتبار سے۔ یہ صحابہ فاقہ میں رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو لے کر ایک جگہ کی طرف کا قصد فرمایا اور حضور سیدھے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر آئے۔ یہ میزبان رسول ہیں، جس وقت میرے آقا مدینے میں اترے تھے تب بھی پہلے ان کے ہی گھر پہ اترے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر سیدھے اندر آئے، کہا ابو ایوب ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا باہر گئے ہیں کام پر۔ کہا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ ان کی بیوی کہنے لگی ابھی تو کچھ بنا نہیں۔ اسی اثنا میں انہوں نے بلوایا اپنے شوہر کو، حضرت ابو ایوب بھاگتے ہوئے آئے، کہا دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر پر آنا، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا 6 مہینے کی بکری کا ایک بچہ ہے، جلدی ذبح کرو اور اسے کھلا دیتے ہیں۔ انہوں نے بکری کو ذبح کیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سالن بنا۔ کتنے لوگ تھے؟ ابو بکر، عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، سالن بنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس گوشت کے سالن کی خوشبو آدھی بھوک ختم کر چکی تھی۔ حضرت ابو ایوب نے جب وہ سالن پیش کیا دسترخوان پر، سنیے میرے عزیز ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ایوب ایک اور برتن ہو، ایک اور کھٹوری ہو تو لے آؤ۔ وہ لے آئے، سالن کو حضور نے آدھا آدھا کیا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچاؤ، 8 دن سے وہ فاقے میں ہے۔ فاطمہ کا 9واں دن ہے آج فاقے کا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات، لیکن انہوں نے احساس تک نہیں ہونے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا کہاں ہے جانتے؟ حضرت فاطمہ کے گھر سے لگ کر کے تھا، جہاں یہ اصحاب صفہ بیٹھتے ہیں بی بی فاطمہ کے گھر سے لگ کر کے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 9واں دن فاطمہ کے فاقے کا ہے، ہم 2 دن میں صبر نہ کھا کر باہر نکل آئے، فاطمہ کے گھر سے چوں کی آواز تک نہیں آتی تھی۔ وہاں حسنین کریمین بھی پل رہے ہیں، مولا علی شیر خدا بھی ہیں، ان کا مسجد میں آنا جانا کسی کو احساس تک نہیں دلاتا تھا کہ گھر میں کوئی چیز کی کمی ہے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے میرے عزیزوں، جتنے بھی ان کے تذکرے کیے جائیں وہ کم ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کو جینے کا ایک مزاج دیا ہے۔ آج سب سے زیادہ اگر ہم اپنے اندر کی خرابیاں ختم کر سکتے ہیں تو 2 چیزیں، قناعت اختیار کرو، جتنا ملے اس پر صبر، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ آج رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے یہ بہت ہے، کافی ہے، یہ ایک بار کہہ کر کے تو دیکھو، مولا تعالیٰ بے انتہا پھر تمہیں نوازتا ہی رہے گا۔ ہر بندہ یہ کیا کہتا ہے ابھی بس نہیں ہوا، ارے اتنے سے تھوڑی نہ چلتا ہے۔ ایک نوکری کرنے والا پھر آ کر کے کہتا ہے حضرت اور ایک نوکری کرنا چاہتا ہوں خالی ٹائم میں۔ کہا اتنے سے کافی نہیں ہو رہا ہے، کہاں اتنے سے ہو پائے گا، ممبئی کی مہنگائی، جبکہ کھانا پانی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ قناعت کرنا کا اگر تمہارے اندر مزاج پیدا ہو گیا تو یہی تمہارے اسی انکم کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بنائے گا کہ تم اپنا گھر چلا کر کے بھی کئی لوگوں کو قرضے دیتے رہو گے۔ برکت اس کا نام ہے، برکت کثرت کا نام نہیں۔ آپ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے کہ اگر آپ کی تنخواہ آج 25,000 ہے اور پڑوسی کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو یہ مت کہنا کیا برکت ہے اس کے گھر میں۔ برکت نہیں، اس کے گھر میں کثرت ہے۔ کثرت یعنی بہت زیادہ ہے، زیادہ ہونے کو برکت نہیں کہتے۔ اگر تم 25,000 میں کھا پی کر کے کسی کے محتاج نہیں تو اس 1 لاکھ سے تمہارے 25 بہتر ہے، تمہارے پاس برکت ہے۔ تو یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو کہ مولا جتنا تو عطا کرے اس پر مجھے صبر عطا کر۔ یا عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی۔ بچوں کی تربیت میں ایک خاص عنصر یہ جو ہمارا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ تمہارے بچے جو بھی طلب کریں فوراً اس کو حاضر کر دو۔ یہ ہم لوگ چاہتے ہیں نا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہماری کمائی آخر ہے کس کے لیے، انہی کے لیے تو ہے۔
جو مانگے وہ لا کر کے دے دو، جو طلب کرے وہ لا کر کے دے دو. یہ بری خصلت بچوں میں ہم نے ڈالی. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ باپ سے تو مانگ سکتے ہیں لیکن پھر بعد میں دوسروں سے جب یہ وہی چیز مانگنے لگ جاتے ہیں ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں. کیسی عورت ہے یہ کہ صرف مانگتی رہتی ہے، منہ کھلتا ہی رہتا ہے. کیوں؟ اس کا قصور کیا ہے؟ آج وہ شوہر سے جو مانگ رہی ہے اس کی عادت اس کے باپ نے ڈال کر رکھی تھی. وہ بار بار پوچھتی تھی، باپ ہر چیز لا کر کے دے دیتا تھا. کبھی کبھار بچیوں کو یہ بھی صبر سکھائیں. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کو ایک نہیں 10 خادم دے سکتے تھے. میری فاطمہ عیش سے زندگی گزارے. بدر کے قیدی غلام بنا کر کے دیے جا رہے تھے، حضرت فاطمہ کو حضور 10 غلام دے سکتے اور صحابہ کو اعتراض کیا ہوتا؟ جنتی خواتین کی سردار کے گھر میں اگر 10 خادم کام کر رہے ہیں فخر سے کام کر سکتے تھے. لیکن حضور نے کیا کہہ کر کے بھیجا؟ فاطمہ جاؤ صبر کرو، تھکن زیادہ ہو جائے تو رات میں تسبیح پڑھو. کبھی کبھار بچیوں کو یہ بھی تلقین کرو. ہر دن اگر اچھے کھانے کی عادت ہمارے پاس ہے تو جان بوجھ کر کے کبھی ہلکا کھانا انہیں کھلانے کی عادت ڈالو تاکہ برے اوقات میں انہیں صبر کرنے کا سلیقہ آ جائے. برے اوقات میں ان کو صبر کرنے کا طریقہ آ جائے. مجھے بات یاد آتی ہے، میں میری تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بچپن میں خود ہمارے گھر کی حالت ایسی کہ الحمدللہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. میرے والد محترم بڑے عالم دین تھے، لیکن کئی اوقات ایسے ہوتے کہ ہماری والدہ کو یا بہنوں کو کچن میں جانے سے روک دیتے کہ آج کھانا نہیں بنے گا، کوئی کھانا نہیں بنائیں گے. باقی سارے لوگ کیا کھائیں گے؟ سارے لوگوں کو چوڑا ہوتا ہے اس میں کیلا پیس کر کے وہی کھلا دیتے. سخت ترین ہوتا، چبانے کے لیے کتنا ٹائم لگ جاتا. یہ آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ سخت چیزیں بھی ان کے حلق سے اتارو تاکہ زندگی گزارنے کے ان کو سلیقے آ جائیں. کیونکہ وقت زندگی میں ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا. کبھی تم سب لٹ گئے، اگر کہیں تمہارے اوپر اچانک غریبی آ گئی تو یہ جو چٹخارے لگے ہوئے زبان کے پھر کیا کرو گے؟ روز اچھے کھانے کے جو مزے لگے ہوئے ہیں، اچانک اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا تو پھر شیطان تمہارے اندر یہ کوشش کرنے کی یہ عادت ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ چلو فلاں جگہ چوری کر لو تو تمہاری زبان کو سکون مل جائے گا. پھر آدمی اپنی لذتوں کے لیے یا تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا چوری کرتا ہے. حتیٰ کہ کئی ایسے لوگ آج دنیا میں ہیں جو اپنے جسم بیچنے کا کاروبار بھی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی خواہشات بڑی ہیں، ان کی خواہشات زیادہ ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے. میری خواہش اگر آج رات فلاں جگہ جانے کی ہے تو میں جا کر کے رہوں گا، کوئی مجھے نہیں روک سکتا. خدا کے لیے جو کام جس طرح بندہ کرتا ہے ویسے کچھ لوگ اپنی خواہشات کے لیے کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے سب کو چھوڑتے ہیں. ماں باپ چلاتے رہے رات بھر، نہیں میری خواہش ہے آج جانا ہے تو جانا ہے. یہ کئی لوگوں کی جو خواہشات ہیں انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ایسے لوگوں کی حمایت کریں گے؟ ہرگز نہ کرنا ایسے لوگوں کی حمایت، ایسے لوگوں کی حمایت نہ کریں. حضور کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے جو صرف خواہش کے پیچھے لگے رہتے ہیں، صرف خواہش کے پیچھے. قربان کرو میرے عزیزوں، کچھ چیزوں میں صبر کرنا سیکھو. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر ہیں کہ یہودی عورتوں نے ایک بار پلان بنایا. فاطمہ کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پیوند لگے ہوتے ہیں، کپڑوں پہ بھی پیوند لگا رہتا تھا. رسول خدا کی بیٹی ہیں. یہودیوں نے، عورتوں نے ایک دعوت رکھی اور اس میں حضرت فاطمہ کو بلایا کھانے کے لیے. نہیں وہ کوئی ایسا ہی کہ اس میں سارے شہر کی اچھی خاصی عورتیں تھیں. حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم آؤ اپنے اسلام کی دعوت دو. تو اس غرض سے حضرت فاطمہ کو بلائے، لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ حضرت فاطمہ کے لباس پر سارے لوگ ہنسیں. رسول خدا کی بیٹی کیسا لباس پہن کے آئی، اس کے پاس پہننے کو لباس تک نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے منظور کر لیا، میں آؤں گی جہاں اسلام کی بات ہوگی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بات ہوگی. رات کو جب نکلنے لگی، اللہ اکبر، روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جنتی لباس آیا جبرائیل امین کے ذریعے سے.
حضرت فاطمہ کو حضور نے پیش کیا. حضرت فاطمہ وہ جوڑا پہن کر کیا آئی ہیں. اللہ اکبر. عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ اندھیرے کمرے میں آئے تو پورا روشنی ہو چکی تھی. ویسا لباس ہم نے نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا. پوچھا فاطمہ سے کہ فاطمہ ہم تو آج کسی فنکشن یا دعوت کے لیے نہیں بلائے تھے, ہم تو صرف تمہارے لباس کا مذاق اڑانے کے لیے آج دعوت دیے تھے, یہ لباس تمہارے جسم پر آیا کیسے؟ حضرت فاطمہ نے کہا او خواتین, جب کوئی اللہ والوں کا مذاق اڑانا چاہے اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر ایسے رد کے لیے لباس اتارتا ہے کہ پھر دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس لخت جگر کو اللہ عز و جل نے جنتی لباس اتارا, ان کے گھر میں جنتی دسترخوان اترا, حتیٰ کہ اس گھرانے کی حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اچانک مسکرانے لگے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل وہی لے کر کے آئے ہیں, دروازے پر کھڑے ہیں, اندر نہیں آ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, اگر اجازت ہو تو اندر آؤ. بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی یہ عزت ہے کہ وہاں جبرائیل بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے. اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سادگی پر لاکھوں سلام. لیکن جانتے ہیں آپ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بات آج میں تھوڑی سی آگے بڑھا کر کے رخصت ہونا چاہوں گا. عورتوں کو بھی فکر کیا ہونی چاہیے, بچیاں اپنے باپ اپنے شوہر اور اپنے بھائیوں کی بھی اگر آج فکر کر لیں بہت ساری چیزوں سے یہ آزاد ہو جائیں گی, بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جائیں. ہو کیا رہا ہے کہ بچیوں کو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں کل کام ہمارا مقصد کھانا بنانا, صبح دوپہر شام میں بچے ہوئے کپڑے دھلنا, ہانڈیاں مانجنا, اس میں سے بھی کوئی وقت بچ جائے تو سیریل دیکھنا, اس کے علاوہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. میرے عزیزوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ایک مقصد دیکھیں آپ. جانتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دختر نیک اختر جن کی ہمیشہ تمنا کیا رہتی تھی, فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے ان کا نکاح طے کیا تو مہر مقرر کرنے کے لیے حضور نے خود ان سے مشورہ کیا, حضرت فاطمہ سے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی وفات کے وقت, آخری دن ہے ان کی زندگی کا, جلدی جلدی کپڑے دھو رہی ہیں, گھر کا سارا سامان سلیقے سے لگا رہی ہیں, حسنین کریمین کو نہلا رہی ہیں. حضور کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا. ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا. 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو سارے کام کروا کر کے دے رہی. حضرت علی جلدی اندر داخل ہوئے, پوچھا کہ فاطمہ آج یہ اتنی تیزی سے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا میرے شوہر نامدار رفیق حیات, میں چاہتی ہوں کہ حسنین کریمین کو آخری بار اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں دھلاؤں. مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد انہیں اب کون پہنائے گا, مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی آخری ساعتیں آ گئی. تو حضرت علی نے غمناک لہجے میں دیکھا تو حضرت فاطمہ اندر گئی, ایک طاق میں سے ایک چٹھی لے آئی, کہا کہ یہ چٹھی کھولنا مت, میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں ہی میرے سرہانے پر رکھ دینا, دفن کر دینا اس کو. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس رفیق حیات سے ہمیشہ راضی رہے, ہمیشہ راضی رہے. حضرت فاطمہ سے کہتے فاطمہ کیا یہ راز مجھے بھی نہیں بتاؤ, اس چٹھی میں کیا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اے میرے سرتاج علی مرتضیٰ, جب آپ سے میرے نکاح کی بات ہو رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, کہا فاطمہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ علی اخلاق میں بہت بلند ہے, علی تہجد گزار ہے, تقوی شعار ہے, کیا میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کروں؟ اور مہر میں علی کو میں نے 400 مسقال چاندی کی بات کی ہے, کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ باپ اپنی بیٹیوں سے پوچھے نکاح کے متعلق, یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے عرض کیا آقا علی سے نکاح تو منظور ہے لیکن مہر یہ منظور نہیں, مہر یہ کم ہے. 400 مسقال اس زمانے کے بہت ہو جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو بتاؤ, میں علی سے مطالبہ کروں.
حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا نکاح اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فاطمہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ تب حضرت فاطمہ کہتی ہیں تب تو پھر مہر زیادہ ہو، اللہ رب العزت اس نکاح کا معاملہ فرما رہا ہے تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 400 مسقال چاندی نہیں۔ پھر پوچھا کیا مہر چاہیے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے آپ گزارش فرمائیں کہ علی کا نکاح فاطمہ سے اس مہر پر ہو کہ رسول پاک کی امت کی بخشش لکھ دی جائے، آپ کی امت کی مغفرت لکھی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ اے رب ذوالجلال، فاطمہ میری امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہے، مہر میں اسے یہ چاہیے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا سر اٹھائیں، آپ کی آدھی امت کی بخشش فاطمہ کا مہر ٹھہرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے وہ لکھوا لیا تھا چٹھی میں تاکہ بروز قیامت میں میرے رب سے میرے حبیب کی امت کی بخشش کا سوال کروں۔ اے علی، اس چٹھی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوچ ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم کون ہیں جو میرے آقا کی امت کی خبر رکھتے ہوں؟ ہم میں سے کس کو یہ طلب ہے کہ رسول پاک کی امت گڑھے میں گرنے سے بچ جائے؟ یہاں تو گڑھے کھودے جا رہے ہیں، جتنے گرے تو اچھے ہیں۔ ہم میں سے کون یہ چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج کیا یہ دردناک حالات ہمیں بیدار نہیں کرتے؟ کوئی ہم میں سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اب امت کا بھلا کر دے؟ ہمارے نوجوان نسل جس راہ پر جا رہی ہے، ہم آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے تاڑ تاڑ کر کے بھی اس کے متعلق نہ دعا کرتے ہیں نہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ تھی جو گھبرا جاتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو اگر کوئی ایک درد ستاتا ہے تو وہ امت کی فکر کا درد ہے، امت کا غم ہے، امت کی بخشش کا درد۔ جب مدینہ طیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے ہیں، صحابہ بے قرار ہو کر ڈھونڈنے لگے کہ آقا ہیں کہاں؟ ایک صحابی نے پا لیا حضور مدینے کے نواح میں دور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں، اور حضرت ابو بکر وہاں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے۔ ایک بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا، پوچھا کیا میرے آقا کو تو نے دیکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے۔ اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، تمہارا آقا کون ہے، ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، چارہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کا ہی ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے اے بندے تو بکریاں چرا رہا ہے، رونے والے کو دیکھا وہ کیا کہہ کر کے رو رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں، امت امت کہتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر بے اختیار روتے ہوئے قریب آئے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین تر تھی، کہہ رہے تھے میرے آقا رب ذوالجلال کے حضور، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت بڑی بھولی ہے وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ سچ فرمایا آقا آپ نے، آپ کی امت آپ کو کہاں پہچان رہی ہے؟ آج ہم نے دوسروں کو پہچان لیا، اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچاننے سے دور بھاگتے ہیں۔ بتانے کے لیے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہم حضور کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ دیکھو آج ہمارے گھروں میں جا کر بچوں کو اٹھا کر کے پوچھو، ہر فلمی ہیرو کا بایو ڈاٹا اسے یاد ہوگا، کون کہاں رہتا ہے، کون کیسی ایکٹنگ کرتا ہے، کس کے کتنے فلم ہیں، سارے اسے یاد ہیں۔ اسے اگر میرے آقا کی ذات کے بارے میں پوچھو تو کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ صحابہ کے بعد دیگرے وہاں آئے، سبوں نے درخواست کی کہ آقا سر مبارک کو اٹھائیں، سجدہ اتنا طویل ہو گیا تو جسم پر تکلیف ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں ہے۔ تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور کسی کی بھی بات پر سر نہیں اٹھاتے،
مشورہ یہی طے پایا کہ حضرت فاطمہ کو بلایا جائے. اگر حضرت فاطمہ کہیں گی تو حضور ضرور سر اٹھائیں گے. سبوں نے جا کر کے سیدہ کے گھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب تمہارے بابا سر جو سجدے میں رکھیں اٹھاتے نہیں، بے اختیار روتے جا رہے ہیں. سیدہ حجاب کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں. سارے لوگ ہٹ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، کہتی ہیں بابا آپ کی فاطمہ آئی ہے، آپ سر اٹھائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سر رکھے ہوئے تھے. ہم گنہگاروں کی تسبیح آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی مطلب کی مانگنے کے لیے جاتے ہیں. ہم تو سجدوں میں یہی کہتے ہیں نا، مولا مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. وہ رسول پاک ہم جیسے نکموں کو مانگ رہے تھے، مولا بعد میں آنے والی امت میرے حوالے کر. قربان جاؤ اس نبی کے سجدوں پر کہ ہم کو حضور نے سجدوں میں مانگا ہے. سیدہ فاطمہ کی بار بار اصرار پر حضور نے سر نہیں اٹھایا. سیدہ کائنات نے صرف اتنا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ آپ سے وعدہ کرتی ہے آج کے بعد سے مولا تعالیٰ جتنی بھی مجھے حیات دے گا، جب تک کی زندگی دے گا، قسم ہے رب ذوالجلال کی، فاطمہ کوئی رات نہیں سوئے گی، صرف آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی. صرف میں آپ کی امت کی بخشش کی دعا کروں گی. حضور پاک نے جب ان سے یہ سنا تو اپنا سر اٹھایا. فاطمہ کو دیکھا کہ میری امت کی بخشش کا درد یہ بھی رکھتی ہے. میرے عزیزو، ایک بیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی فکروں میں ساتھ دے. باپ جس طرح کی فکر میں ہے اسی فکر میں وہ لگے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس لخت جگر نے امت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا. اور پھر روایات یہ بتاتی ہیں رات کے بعد وہ خود سجدے میں جاتی تھیں تو ادھر بلال حبشی کی اذان ہو جاتی تھی فجر کی، تب تک وہ سجدے میں رہتی تھی. ایسی محویت کا عالم ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی سر اٹھا کر کے کہ راتیں بہت چھوٹی ہیں، میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا. اس سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، لاکھوں سلام ہو، لاکھوں کروڑوں درود ہو ان کی تربت انور پر. زندگی گزارنے کے ہزار سلیقے ہمارے گھروں کو دیے ہیں. اور یاد رکھو، آج میری بہنوں اور بچیوں سے ضرور کہوں گا، جتنا کربلا تم سنو گی سب فاطمہ کی گود سے نکلے ہوئے شہزادوں کا ہی کربلا ہے. پوری دنیا کو اگر کسی نے حسن دیا ہے تو زہرا نے دیا. پوری دنیا کو امامت کا بادشاہ حسین اگر دیا ہے تو فاطمہ نے دیا ہے. پیر سے اپنے جھولا جھلاتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتی تھی، ہاتھ سے روٹیاں بناتے پیر سے جھولا جھلاتی. اس جھولا جھلانے کے وقت بھی کئی آیتیں ہیں پڑھتی رہتی تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کبھی یاسین والقرآن الحکیم. یہ قرآن کی صورتیں تلاوت ہو رہی ہیں، حسنین کریمین کو جھولے جھلائے جا رہے ہیں. یہاں تو ہم گانے فلاں چیزیں گا کر کے بچوں کو سلانے کی عادت ڈالتے ہیں. حسنین کریمین نے تو اپنی ماں سے قرآن کی لوریاں سنی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ جو پورے دین اسلام کو بچانے کا ضامن ہے. دیکھیں آپ، حضور جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھی چلے تھے تو انہی گھر والوں کو لے کر چلے تھے. میں کل اہل بیت کے ذکر میں عرض کروں گا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. یہ دنیا سے گئی بھی ہے تو اس شان سے گئی ہے. حضرت علی سے وصیت کیا تھا کہ اے علی، میری موت ہو جائے تو زیادہ شہرا مت کرنا. میں نے اپنے پردے کی بڑی پابندی کی ہے، رات کے وقت جنازہ نکالو تاکہ جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. کل ملا کر روایات صحیحہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے جنازے میں اور آپ کے قبر کے دفن میں 8 لوگ تھے، وہ صرف خاندان والے تھے. حضرت علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صاحب جو اہل بیت میں سے تھے. یہی لوگ رہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات کے وقت دفن کیا گیا. اب آخری حدیث سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جاؤ میری بچیوں، آج اگر تم یہ کوشش کر لو کہ کل میں فاطمہ زہرا کی چادر کے سائے تلے قیامت میں اٹھائی جاؤں، اتنی بھی اگر تمہاری خواہش ہو تو مبارک ہو تمہیں. حدیث سن لو مجھ سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا منظر ہوگا، اہل محشر اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے، سب کا حساب کتاب چل رہا ہوگا. تپتی ہوئی گرمی، وہ تانبے پیتل کی زمین، لوگوں میں نفسا نفسی کا عالم،
अचानक एक मुनादी, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या अहल महशर गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मोहम्मद तमुर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर के मैदान में खड़े होने वाले लोगों, सब अपनी निगाहें नीची कर लो, इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा जन्नत की तरफ जा रही है। 70,000 औरतों के झुरमट में हजरत फातिमा जन्नत में जा रही होंगी। कयामत के दिन भी हुक्म होगा कि निगाहें नीची करो, निगाहें नीची करो, शान वाली फातिमा जा रही है, रसूल पाक की घर वाली जा रही है। मेरे अजीजों, आज बच्चियों को ये वाकयात सुनाएं, अपनी बहनों को ये सीरतें सुनाएं, ताकि उनके अंदर इफ्फत, हया और जज्बा हिजाब पैदा हो। बेहया औरतों के किस्से सुनाओगे तो बेहया बनेंगी, गंदे सीरियल और गंदे फिल्मों को दिखाओगे तो वैसे ही बनने की आदतें आएंगी। कभी कभार मैं औरतों से गुजारिश करूंगा, पूरी जिंदगी टीवी पर ना गुजारें, थोड़ा कभी कभार सीरत फातिमा को पढ़ लिया करें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालियों की सीरत पढ़ लिया करें। याद रखना, अगर तुमने सीरत भी पढ़ ली, आज हसन और हुसैन नहीं सही, गुलाम हसन और गुलाम हुसैन तो जरूर पैदा होगा। तुम्हारी गोदों में नौनिहाल आएंगे जो उम्मत की इस्लाह का काम करेंगे। मैं दुआ करता हूँ बारगाह रब्बुल इज्जत में, खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामान आले रसूल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, रसूल पाक के इस सखी घराने से हम सब की मोहब्बतों को हमेशा कायम दायम रख। मौला राफजियों से, खारजियों से हम सब की हिफाजत फरमा। रसूलुल्लाह की इस आल, जिस आल में हर बच्चा नूर वाला बच्चा है, मेरे मौला उस घराने का फजल, उनका साया, उनका करम हम सब के सरों पर कायम फरमा। रसूलुल्लाह के घर वालों की बरकतें हम सबको नवाज दे। हमारी बीवियों को, बच्चियों को, माओं को, बहनों को इफ़्फ़त, हिजाब, हया अता फरमा दे। ऐ करीम खुदा रहमर राहिमी, जितने इस महफिल में हाजिर हैं और जो दूर से सुन रहे हैं, बच्चियां, औरतें, घरों की खवातीन, सबको मौला चादर ज़ोहरा अता फरमा दे। क़यामत के दिन मौला हमारे घर वालियों को सबको उस फातिमा ज़हरा की झुरमट में जगह अता फरमा दे, जिस झुरमट में फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की तरफ जा रही हो, उसी झुरमट में मौला हमारी माओं, बहनों और बच्चियों का हशर फरमा दे। ऐ करीम खुदा, आज पूरी दुनिया को फिर से फातिमा की ज़रूरत है, जो ऐसी गोद से हसन हुसैन पैदा करे, जो करबला के वाक़यात के बाद फिर से इस्लाम को ज़िंदा करे। मौला हम सबको ऐसी ख़वातीन अता फरमा, ऐसे इस्लाह करने वाले बच्चे अता फरमा, हमारे मुआशरे को नज़र बद से महफूज फरमा। करीम खुदा, हमारी मजलिसों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारी इस मजलिस को हमारी नजात का ज़रिया बना दे। क़यामत के दिन इसी मजलिस को हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे। उम्मत मुस्तफ़ा की खैर हो मौला, दुश्मनाने इस्लाम को तू तबाह बर्बाद फरमा, उनके नापाक मंसूबों को तू खाक में मिला दे। इस्लाम और सुन्नियत का बोल बाला फरमा, कुफ्र और शिर्क का मुंह काला फरमा। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हमारी दुआओं को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन पाक के सदक़े। पैसे उतने आते नहीं है, लेकिन बीवी तलब ज्यादा करती है, बेटियां मांगती बहुत हैं। मुझे हैरत होती है, अफसोस है उन बच्चियों के लिए जो 18-20 साल अपने माँ बाप के यहाँ पलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, और फिर किसी औबाश के साथ भाग करके चली जाती हैं और ये कहती मेरे बाप ने थोड़ी ना मुझे कुछ दिया है, ये लौंडा अभी जो आया है इसने मुझे 5,000 का जोड़ा दे दिया, 10,000 का जोड़ा दे दिया, फला दे दिया। मुआज़ल्लाह। अजीज़ान गिरामी, वालिदैन की नफरत ये जो जवानी में आकर के आती है, उसकी एक वजह मैं बताऊं। बच्चियों की तरबियत सिर्फ खिलौने लाकर, मिठाइयां लाकर, अच्छे खूबसूरत कपड़े लाकर के ना करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां सही सलामत रहें तो बचपन से ही उनके सीनों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डालो। अगर तुमने उनको अल्लाह और उसके रसूल के करीब किया, असलाफ की रिवायतें पढ़ाई, जवानी में अल्लाह खुद तुम्हारी मोहब्बत उनके सीनों में डालेगा। वो माँ बाप की कदर करने वाली बनेंगी, अपने वालिदैन का एहतराम करने वालियां बनेंगी। लेकिन आज रोते हुए बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा है, कहते हैं हजरत हमने क्या नहीं किया इनके साथ, सब ला करके दे दिया है, अच्छी स्कूल में पढ़ाया, अच्छी चीजें ला कर दी, जो मांगती थी सब ला करके दिया, और सबसे बड़ी ख्वाहिश इसको अच्छा मोबाइल भी ला के दिया, बाइक भी दिलाया, सब किया, उसके बावजूद हमें ठुकरा करके जा रही है।
میرے عزیز تم نے سب دے دیا, یہ دنیا دیا اسے, لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا. تو آج کے وقت دیکھو, دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے, دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا, تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا. میں بات کہتا ہوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. جب آپ کے نکاح کا وقت آیا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے جب پیغام آیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا. سادگی سے نکاح ہوا. تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے, بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کر دے. بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں. جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے. جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا. تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا. یہی جہیز ہے بھائی, نیا گھر دلایا جا رہا ہے, آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں تو کچھ تو سامان لگے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنے کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے, اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے. ہاں, یہاں تو 4 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پھر بھی جہیز لا رہے ہیں. بڑا بھائی بھی لایا, منجلا بھائی بھی لایا, تیسرا بھی لایا, اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے پھر بھی لایا. وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا, تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا, روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا, اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا. آج مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے. حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے, حضرت علی کا مہر نہیں معلوم. 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں, مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا, اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے. تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو, وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے. 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے. 786 روپے کو رکھو مولانا, بس اتنا ہی کافی ہے. 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو. پتہ نہیں کتنی زندگی, 50 ہے, 25 ہے, 40 ہے, جو بھی ہے. میرے عزیزو, مہر جو ہے اس کا شرعی حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو. یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے, پوری زندگی کا اس کا حق ہے. آپ انصاف تو کر کے دیکھو, آپ اس سے اصول کتنا رہے اور اسے دے کیا رہے. ہاں, شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا. بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں, منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے. حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے. 400 مسقال چاندی, وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے, اگر کسی کو شوق ہے تو. حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا, مہر مقرر بھی ہو گیا. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے. 400 مسقال چاندی, کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں, تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا, اللہ اکبر, قربان جاؤ مسلمانوں. کہتی ہیں آقا
اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. اللہ اکبر. آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں, تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا, حضور خوش ہو جاتے تھے. میرے عزیزو, آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں. اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے, حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا. جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں. اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں, تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں, سب چیزیں ہیں. لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا, بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. عزیزان گرامی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی میرے آقا خوش ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے, جس نے یہ دعا کی اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ. اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما, اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما. جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی. امت کی بھلائی کا خیال کرو. حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے, کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے, حضرت فاطمہ آئیں, کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں, میرے آقا آپ سر اٹھائیں. حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے. حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں, آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی. حضور پاک نے سر اٹھا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں. آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ. ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے. امت کی بھلائی کا خیال تو کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو. سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا, فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں یہ مزاج دیا. ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے, اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے, وہ سوچے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصبروا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم صبر کرو اس لیے کہ تم پر آنے والا ہر زمانہ پہلے زمانے سے برا آئے گا۔ ہم جس زمانے سے آپ گزر رہے ہیں اس کے بعد اور آزمائشیں اور آزمائشیں اور آزمائشیں آنے والی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک فتنے کا مقابلہ کر رہا ہوگا اور اس سے نکل جائے گا، اس فتنے کو دیکھ کر اتنا گھبرائے گا اور یہ سوچے گا کہ اس میں تو میری موت ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے اس کو نکالے گا، وہ دوسرے میں مبتلا ہوگا یا دوسرے کا سامنا کر رہا ہوگا اور اس کو یہ لگے گا کہ یہ اب آنے والا جو فتنہ ہے پہلے والے سے تو بہت بڑا ہے۔ اسی طرح سے ہر آنے والے زمانے کا فتنہ پچھلے زمانے سے بڑھ کر کے ہی آئے گا۔ آزمائش، فتنہ جو ہے یہ لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور فتنہ کا لفظ جو ہے آزمائش اور امتحان کو کہا جاتا ہے مومن کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ہم علی النار یفتنون۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ، فتنہ کا مطلب آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، فتنہ کا یہ لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی وہ بھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ وہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے تنبیہ کی گئی ہے، حضور کی مخالفت کرو گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑو گے تو فتنوں میں مبتلا ہوگے، بہت ساری آزمائشیں آئیں گی۔ آج جو ہم فی زمانہ پوری آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، کیا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف نہیں چل رہی پوری امت؟ جس امت کو خیر امت کا لقب قرآن نے دیا، یا اچھائیوں کا حکم دیتی ہے برائیوں سے روکتی ہے، وہ کہاں ہے تمہارا منصب؟ کیا ہر کوئی وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے؟ اچھائیوں کا حکم دے رہا ہے ہر کوئی، برائیوں سے روک رہے ہو ہر کوئی ڈر رہا ہے، ہر کوئی یہ سوچتا ہے ہم کو کیا پڑی ہے، کوئی جا رہا ہے کھڈے میں گر رہا ہے تو ہم کو اس سے کیا لینا دینا۔ برائیوں سے روکنے کا مزاج امت کا ختم ہوتا چلا گیا۔ تم خیر امت ہو، یہ منصب کبھی تم سے الگ نہیں ہو سکتا، اور علم اسلام لایا ہے، اور آج اسلام کے پیروکار مسلمان علم سے دور ہیں۔ اخلاق اسلام نے دیا ہے پوری دنیا کو، اخلاق اسلام نے دیا ہے، ماں اور بہنوں کے درمیان تمیز اسلام نے دیا، عورتوں کے حقوق اسلام نے عطا کی۔ لیکن یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیا مسلمانوں میں اب بھی وہ اسلام ہے
یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اتنا پیچھے ڈال دیا. کبھی کبھار میں سوچتا ہوں میرے عزیزوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، جس رسول پاک سے تم جان سے زیادہ محبت کرنے کی بات کرتے ہو، اس رسول کی کتنی حدیثیں تمہیں یاد ہیں؟ دوسروں کے ڈائلاگز تو یاد ہو جاتے ہیں، گانے زبان پر یوں ہی آ جاتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ تم گانے رٹا مار کے یاد کرتے ہو، سن سن کے ہی یاد ہوتے ہیں، چلتے پھرتے لگ جاتے ہیں، یاد ہوتے ہیں. کسی کے ڈائلاگز بہت زیادہ ادھر ادھر وائرل ہوتے ہیں، وہ یاد ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سن سن کر کے جب دنیاوی نغمے یاد ہو جاتے ہیں تو اپنی عادت ایسی کیوں نہیں ڈالی کہ میرے نبی کے نغمے بھی سن سن کے یاد ہو جائے، حضور کی باتیں یاد ہو جائیں. بات یہی ہے کل ملا کر کہ ہم جس آزمائش کے شکار ہو رہے ہیں آج یا ہوں گے، ان سب کا اصل سبب قرآن نے کہا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی. دیکھو حضور کے حکم کی خلاف ورزی دو طرح کا کرتا ہے آدمی. ایک جان بوجھ کے کرنے والا، وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ، وہ کافر ہے. لیکن ایک انجانے میں کرتا ہے، وہ حضور سے محبت تو کرتا ہے لیکن نفس کبھی غالب ہے، شیطان کبھی غالب ہے، سستی کبھی غالب ہے، جس کی وجہ سے ان احکام کو عمل نہیں کر پاتا، لیکن نقصان وہ بھی اٹھائے گا، وہ بھی اٹھائے گا. پہلا والا تو جہنم، جس نے جان بوجھ کر کے انکار کیا حضور کے فرامین کو، وہ تو جہنم میں جائے. اور دوسرا والا جو انجانے میں کرتا چلا گیا تو وہ دنیا میں فتنوں میں مبتلا ہوگا، آزمائش میں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا. ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائی کے بارے میں زیادہ سوال کرتے تھے اور میں برائیوں کے بارے میں زیادہ سوال کرتا تھا. وہ کہتے ہیں خود اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے پوچھتا تھا کہ کہیں اس برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں اس برائی سے میرا سامنا نہ ہو جائے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں تھے، کفر میں تھے، شرک میں تھے، اسلام آیا، خیر آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شر سے نکال کر خیر میں لایا، تو کیا اس اسلام کے خیر کے بعد پھر کوئی اور شر آنے والا ہے؟ اس کے بعد اور کوئی برائی آئے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں آئے گی. جس اسلام میں تم ہو اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا. اس صحابی نے فرمایا کیا وہ شر جو آئے گا، وہ برائی جو آئے گی، اس کے بعد پھر کوئی خیر نہیں آئے گا؟ حضور نے فرمایا آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے زمانہ جاہلی، یہ پوری حدیث سن لیجیے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح حدیث پاک. پہلے انہوں نے پوچھا ہم زمانہ جاہلیت میں تھے، کفر و شرک میں تھے، اسلام میں آئے تو ایک برائی سے نکل کر خیر کی طرف آئے. اب پوچھا کیا اس خیر کے بعد پھر کبھی اور کوئی برائی آنے والی ہے، شر آنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں آنے والا ہے. اس شر کے بارے میں کیا کیا حضور نے فرمایا وہ بھی بتاتا ہوں. لیکن حضرت حذیفہ نے اس کے بعد کا بھی پوچھا، کہا وہ شر جب آئے تو کیا اس کے بعد پھر کوئی بھلائی آئے گی کہ نہیں آئے گی، خیر آئے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ شر پہ شر، شر پہ شر آ رہا ہے، لیکن میرے نبی کی بشارت کے بعد یہ سارے شر کے بعد ایک خیر آنے والا ہے. اس سارے شر کے بعد ایک خیر آنے والا ہے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت حذیفہ نے پوچھا تھا نا کہ کیسا شر آئے گا، ہم تو جہالت سے نکل کر کے اسلام میں آئے، یہ خیر ہے، اس کے بعد جو شر آئے گا وہ کیسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا گا وہ ایسا ہوگا کہ لوگ مسلمان کہلانے کو بھی جھجکتے ہوں گے، اور کچھ لوگ اس کو مسلمان کو ایسا دیکھیں گے جیسے کسی چور کو یا زانی کو دیکھا جاتا ہے. وہ زمانہ آئے گا، وہ شر کا زمانہ.
یعنی لوگ اس کو دکھا دکھا کر کے بولیں گے یہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے، یہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے۔ مسلمان ہونا تعجب کی بات ہو جائے گی، ایسا شر آئے گا۔ اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے زانی کو لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں، ایک سچے مومن کو ایسا دیکھا کریں گے۔ یہ زمانہ آئے گا، تم شرمانا مت کہ لوگ مجھے اوپر سے نیچے ایسے تاڑتے ہیں، اتنا گھورتے ہیں، اتنا دیکھتے ہیں۔ تم مومن ہوگے تو دیکھیں گے ضرور، اور دیکھے جاؤ گے تم۔ ان کے دیکھنے پر میں اپنا امامہ کیوں اتاروں، ان کے دیکھنے پر میں اپنی داڑھی کیوں نکالوں، بلکہ وہ گھور گھور کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ وہ شر کا زمانہ آئے گا کہ لوگ تعجب سے دیکھا کریں گے مومن کو، تعجب سے دیکھیں گے اور تانا بھی ماریں گے کہ یہ دیکھو بڑا مومن بنتا ہے، یہ بڑا مسلمان لگتا ہے۔ ابھی وہ زمانہ اتنا زیادہ عام تو نہیں ہے، لیکن نمازیوں کو تو تانا دیتے ہیں، ٹوپی والوں کو، داڑھی والوں کو، امامے والوں کو تو تانا دیتے ہی ہیں۔ حضور کی سنت پر جو آتا ہے اس کو نہیں لوگ مذاق میں لینے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا کفار و مشرکین جو مذاق کر رہے ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے، لیکن کوئی مسلمان اگر حضور کی سنتوں کا مذاق کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس نے کفر کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ہلکا جاننا کفر ہے۔ اب سنو، اتنا ہی نہیں، اس شر کے بارے میں حضرت حذیفہ نے جو پوچھا تھا، یہ خیر کے بعد جو شر آئے گا، برائی آئے گی، وہ کیا کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا ایسا ہوگا کہ ہتھیلی پر انگارہ لے کر کھڑا ہونا آسان ہوگا، مسلمان بن کر کے رہنا اور مشکل۔ مفہوم حدیث بتا رہا، ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا، ہتھیلی پہ جیسے انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہے۔ ایسا ہی ہے آج، امانت کے ساتھ برقرار رہنا، نظروں کی حفاظت کے ساتھ قائم رہ جانا، حضور کی سچی محبت، عقیدت اور ان کی الفت کے ساتھ اس زمانے میں جی لینا اپنے ہتھیلی پہ انگارہ رکھنے سے کم نہیں ہے۔ یہ کم نہیں ہے میرے عزیزو، بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ لوگ نعرے لگا کر کے سمجھتے ہیں کہ آسان ہے۔ ہاں، شاعر نے یہ کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، قدم قدم پر شہادتیں، قربانیاں ہیں۔ اب سنو ایک اور حدیث، یہاں تک تم پریشان ہو چکے ہوں گے، اتنے پریشان ہو چکے ہوں گے کہ کبھی قبرستان کی طرف سے گزر رہے ہوں گے تو حضور فرماتے تم قبروں والوں کو دیکھ کر کے